بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سفر کے مہینے کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے ایسا کہتے ہوئے سنا ہے یہ جنوری سے دسمبر کے درمیان کوئی مہینہ منحوس ہے یا تاریخ، مثلاً 2، 4، 8، 10، 12، یہ سب تاریخیں منحوس ہیں؟ ایسا آپ نے کبھی سنا ہے؟ کیا انگریزی کیلنڈر کی جنوری سے دسمبر تک کے مہینوں میں سے آپ نے کسی کے بارے میں کبھی بھی سنا ہے کہ یہ تاریخ اور فلاں مہینہ منحوس ہوتا ہے؟ نہیں نا؟ تو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا کوئی مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے، سوچا جائے تو عقل کی بنا پر اگر کوئی کام کیا جائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دور ماضی سے یہ چلن چلی آ رہی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس یا بدشگونی کا مہینہ مانا جاتا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور اسلام میں کچھ بھی چیز اپنی طرف سے رائج کر لینا یہ بدعت کہلاتا ہے، اور ہمیں بدعت سے بچتے ہوئے سنتوں کو عام کرنا ہے۔ اور نہ رب العزت نے اس مہینے کے بارے میں یا اسلام میں کسی بھی بدشگونی کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا ہے، اور نہ ہی کوئی اس مطابق کوئی حدیث ملتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی حدیث ملتی ہے تو اس کی آپ کو تصدیق کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ ان طرف سے بات کو بتا کر اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب کر دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اسلام میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر امت تک وہی پیغام پہنچائے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں کے ذریعے دیا ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو بھی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس ٹائم فلاں کام کیجیے آپ، یا کچھ نمازیں پڑھیے یا کچھ کیجیے۔ ایسا کوئی بھی تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5757 میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سفر مہینے کے بارے میں پوچھا گیا، کیونکہ دور جاہلیت سے ہی سفر مہینے کو برا سمجھا جاتا تھا یا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سفر مہینے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب جو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئیں کہ سفر کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب اس میں جو کو منحوس سمجھا جاتا ہے یا اس میں بدشگونی کی جاتی ہے، بدشگونی کا اندیشہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب جو ہونا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے اس وقت کر دیتے ہیں جب اسے کرنا ہوتا ہے۔ ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ ہندوستان میں بھی منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح، شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ سب باتیں جو لوگ کرتے ہیں یہ سب کہیں بھی حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ سب بے ثبوت والی باتیں ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہمیں فرما دیا ہے کہ سفر کچھ نہیں ہے، یعنی سفر عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، ان میں شادیاں بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے بھی گریز۔ خصوصاً ماہ سفر کے ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحوست مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر کو منحوس صرف آج ہی نہیں مانا جاتا، بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ماہ میں آسمان سے بلائیں اترتی ہے، جو کہ غلط اور فضول بات ہے۔ یہی حال آج کے عوام کا بھی ہے جو سفر کے اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سفر کا مہینہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے جس کو سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم زمانے کو برا بھلا کر کے
مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے ہی زمانے کو بنایا ہے، تو نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور نہ بدشگونی کا کوئی اصل ہے، اور نہ الو میں نحوست ہے، اور نہ سفر میں نحوست ہے، یہ سب بے بنیاد ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 857۔ سفر کے معنی۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس میں صاد اور فا دونوں پر زبر ہے۔ اس کے معنی وہی ہے جو عام طور پر مشہور معروف ہیں، یعنی اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ۔ سفر کے متعلق اہل عرب کی توہمات۔ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں سفر کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب توہمات تھے۔ سفر کے متعلق اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا ہے، کاٹتا ہے۔ چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسے اس کا ڈسنا سمجھتے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے میں کوئی بھی تاریخ کا کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ان سب باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے تمام مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہم جس طرح باقی مہینوں میں عبادت کرتے ہیں اس مہینے میں بھی عبادت کرے، اور ہمیں اس مہینے میں ڈر یا خوف سے نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی بلائی نازل ہوگی ہم پر یا کوئی پریشانی آئے گی، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنے میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، اور بے فضول کے جو توہمات عوام میں رائج ہے اس سے پرہیز کرے۔ اپنے ہر معاملات میں اللہ سے صبر اور نماز سے مدد طلب کرے۔ یہ ویڈیو یا کسی بھی بات کو سننے کے بعد اس کی تصدیق ضرور کریں، اور تمام چیزوں کو صحیح حدیث کے حوالے سے ہی ایکسیپٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کیجیے، پیارے سے کمنٹس کیجیے، اور ہمارے چینل دینیات و تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔